نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اور در حقیقت کس کی بات چل رہی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی. اور در حقیقت کہا انہیں ہارون علیہ السلام نے من قبل اس سے پہلے یا قومی اے میری قوم انما بے شک فتنتم تم آزمائے گئے بھی اس کے ذریعے اور بے شک تمہارا رب الرحمن رحمان ہے. فاتبعونی تو پیروی کرو میری واتیعوا اور پیروی کرو امری میرے حکم کی. کیونکہ سامری نے ان لوگوں کو ورگلا دیا بھٹکا دیا تھا. ہارون علیہ السلام ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے. ہارون علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے کہ یہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. انہوں نے کیا کہا یہ تم اس وقت آزمائے گئے ہو, تمہارا رب صرف ایک رحمان ہے, اسی کی تم رحمان کی عبادت کرو, میری پیروی کرو, میرا حکم مانو. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو تھے نہیں, اب وہ تو کوہ طور پر گئے ہوئے تھے, لیکن پیچھے سے کیا کرا سامری نے انہیں ورگلا دیا. تو اب کون سمجھا رہا ہے انہیں؟ ہارون علیہ السلام سمجھا رہے ہیں. قالو انہوں نے کہا لن نبرہا, لن مطلب ہرگز بھی نہیں, نبرہا ہم ٹلیں گے, ابرہا ہٹنا ٹلنا دور ہونا, ہرگز بھی نہیں ہم ہٹیں گے ٹلیں گے علیہ اس پر, عاکفینہ ہمیشہ بیٹھنے والے, یعنی عاکفینہ جمے ہوئے بیٹھنے والے, یعنی اس نے عاقفہ ہوتا ہے بیٹھ کر, اور عاکفین جم کر بیٹھنے والے. جیسے اعتکاف بھی ہوتا ہے نا, اعتکاف میں کیا ہوتا ہے جم کر انسان بیٹھ جاتا ہے, سب جگہ سے دھیان ہٹا کر صرف ایک اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کر کے جم کر بیٹھ جاتا ہے, اسی سے بنا ہے. تو ہرگز بھی نہیں ہم ٹلیں گے اس پر سے, جم کر بیٹھنے والے ہیں, حتیٰ یہاں تک کہ یرجعوا لوٹ آئے الینا ہماری طرف موسیٰ علیہ السلام. یعنی انہوں نے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو گئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جب تک موسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے. اور ان کو کیا لگا نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا, یا وہ اب کبھی بھی نہیں آئیں گے, یا وہ چلے گئے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا الگ الگ طریقے سے سوچ رہے تھے. تو انہوں نے کیا کہا جب تک موسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے ہم تو اسی پہ جم کر بیٹھے رہیں گے, ہم اسی کی بچڑے کی ہی عبادت کریں گے. اور کیسی آواز آ رہی تھی اس کے اندر سے؟ گائیں کی سی آواز, گائیں بیل کی سی آواز. قالا کہا یا ہارون اے ہارون, ماں کس نے منع کیا تجھے, عید جب رأیتہم دیکھا تو نے انہیں, رأیتا فعلتا کہ تو نے دیکھا انہیں, ضلوا کہ وہ بھٹک گئے, ضلوا وہ گمراہ ہو گئے بھٹک گئے. کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام اب کہہ رہے ہیں آ کر کہ تم نے کیوں نہیں روکا انہیں, جب تم دیکھ رہے تھے کہ یہ قوم مطلب بھٹک رہی ہے, اس کو سامری نے ان کو ورگلا دیا, تو تم کیوں نہیں ان کو آئے, تم نے کیوں ان کو روکا نہیں, کیوں منع نہیں کیا؟ اللہ کہ نہیں تتبعنی تو پیروی کرے میری, کہ نہیں تو نے پیروی کی میری, افا عصیتا تو کیا نافرمانی کی تم نے, امری میرے حکم کی. مطلب کیا, فا مطلب تو, عصیتا نافرمانی کرنا, کیا تم نے نافرمانی کی امری میرے حکم کی, یعنی تم نے روکا نہیں اور میری بات بھی نہیں مانی. تو ہارون علیہ السلام نے کیا کہا, سب واقعہ آپ کا آ چکا ہے. انہوں نے کہا یبن اماں اے میری ماں کے بیٹے, یبن اماں اے میری ماں کے بیٹے, لا یاخذ نہیں تم پکڑو, اخذا یاخذو کیا پکڑ رہے تھے وہ, داڑھی اور سر, نہیں تم پکڑو, بلحیتی میری داڑھی, ولا اور نہ ہی, براسی میرا سر, انی بے شک میں, خشیتو میں ڈرتا ہوں, یہ کہ تقولو تم کہو گے, فرقتا تم نے پھوٹ ڈال دی, فرقتا جدائی ڈال دی, پھوٹ ڈال دی, بینا درمیان بنی اسرائیل کے, ولم اور نہیں, ترقب تم نے انتظار کیا, رقیبہ سے, اور نہیں تم نے انتظار کیا, قولی میری بات کا. یعنی ایسی ہوتا ہے نا کہ جب ہارون علیہ السلام آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کی داڑھی پکڑی اور سر پکڑا, نارمل ریئیکشن جیسے ہم ہوتے تو ہم بھی کیا کہتے, مجھے پتا تھا تم ایسی کہو گے, کہ میں نے ہی نہیں سمجھایا ان کو, میری بات ہی نہیں سن رہے ہو, پہلے میری بات تو سن لیتے. تو ایسے ہی انہوں نے کہا, ہارون علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم میری بات ہی نہیں سن رہے ہو, مجھے پتا تھا تم ایسی کہو گے کہ میں نے پھوٹ ڈال دی بنی اسرائیل میں, میری بات تو سن لو, میں نے انہیں بہت سمجھایا تھا, پھر آگے وہ بات کہہ رہے ہیں میری بات تو سن لو, تم نے میری بات کا انتظار ہی نہیں کیا, تم تو پہلے ہی آ کر مجھ سے لڑنے لگ گئے. قالا انہوں نے کہا فما تو کیا, خطبہ کا معاملہ ہے تیرا, یا سامریو اے سامری, یعنی اب کس کی طرف مخاطب ہوئے وہ, سامری کی طرف, اور پوچھا اس سے کہ تو نے ایسا کیوں کیا, مطلب کیا معاملہ تھا تیرا, ساری باتیں اس سے پوچھی سامری سے. تو کیا کہا اس نے, اب کہانی بنائی اس نے, کتنی دلکش کہانی بنائی. بصرتو
قالا اس نے کہا بصرتو میں نے دیکھا بصیرت والی نظروں سے، یعنی بصرتو ہے نا مطلب اپنے آپ کو پریٹینڈ کر رہا تھا دیکھو میری کتنی بصیرت والی نظر ہے۔ میں نے دیکھا بما وہ جو لم یبصروا نہیں ان سب نے دیکھا بھی اس کو، تو قبضتو میں نے اٹھائی، قبض مطلب اٹھانا، قبضے میں لینا اٹھانا، تو اسی سے فالتو کے وزن پر قبضتو میں نے اٹھائی، قبضتن ایک مٹھی، قبضتن مطلب مٹھی کے لیے آتا ہے، اور یہاں پر کیا قبضتن ایک مٹھی کے لیے آتا ہے، اور یہاں پر قبضتو یعنی میں نے مٹھی میں اٹھائی، ٹھیک ہے، تو میں نے اٹھائی ایک مٹھی فی اثری اثار پر یعنی نقش قدم پر، رسولی رسول کے یعنی پیغمبر جبریل امین فرشتے کے، فنبذتھا پھر میں نے پھینک دیا، نبذا مطلب پھینکنا، نبذتو میں نے پھینکا، فعلتو کے وزن پر میں نے کیا، تو نبذتو میں نے پھینکا اس کو، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح سولت خوشنما بنا دیا یعنی سنوار دیا، سولت کس کے لیے آتا ہے؟ سنوارنے کے لیے، اچھا کرنے کے لیے، تو اچھا کر دکھایا، لی میرے لیے، نفسی میری نفس نے، یعنی میں نے ایسی چیز دیکھی جو کسی نے بھی نہیں دیکھی، میں نے ایک فرشتے آئے تھے اور ان کے نقش قدم پر سے مٹی اٹھائی اور میں نے اس بچڑے میں ڈال دی یعنی پھونک دی، اور یہ میرے دل نے اچھا کر کے دکھایا یعنی مجھے یہ کام اچھا لگا، ڈائریکٹ بول رہا ہے۔ قالا تو کہا کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، فَاذْهَبْ تو جا، امر ذہبا یذہب اذہب تو جا، فَإِنَّكَ تو بے شک تیرے لیے ہے، فی الحیاتی زندگی میں، کہ تقولا تو کہتا رہے، لا مساسا نہیں چھونا، مس کسے کہتے ہیں؟ مس چھونے کو، لا نہیں مساسا چھونا، وَإِنَّ اور بے شک تیرے لیے، موعدن وعدے کا وقت ہے، لن ہرگز بھی نہیں، تخلفہ تو پیچھے چھوڑا جائے گا اس سے، یا پیچھے کیا جائے گا اس سے، خلفہ مطلب پیچھے کے لیے، تو نہیں پیچھے چھوڑا جائے گا اس سے، وانظر اور دیکھ، الی طرف، الہی کا اپنے معبود کی، کون سا معبود؟ جو تو نے بنایا تھا، الذی وہ جو، زلتا رہا تو، علیہ اس پر، عاقفاً جم کر بیٹھنے والا، لَنُحَرِّقَنَّهُ ضرور ہم جلا دیں گے اسے، نُحَرِّقَنَّهُ ضرور ہم جلا دیں گے اسے، پہلے بھی آیا نا یہ حرقہ سے، ضرور ہم جلا دیں گے اسے، پھر لَنَنسِفَنَّهُ ضرور ہم بکھیر دیں گے اسے، ننسفنہ یعنی چورا چورے کوئی بھی چورا اس کو بکھیر دینا، ضرور ہم بکھیر دیں گے اسے، فی الیمی دریا میں، نسفن بکھیر دینا، یہ مصدر استعمال ہوا ہے، نسفن بکھیر دینا۔ کیا اس کو وہ ملا تھا سامری کو، یعنی سامری کو سزا دی جا رہی ہے، اور کون سی سزا؟ موت تک کے لیے، یعنی جب تک تیرا وقت نہیں آ جاتا، یعنی موت کا وقت نہیں آ جاتا، وہ پاگلوں جیسی حرکت کرے گا اور لوگوں سے کیا کہے گا کہ میرے قریب بھی مت جانا، اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اسے کوہڑ جیسی بیماری ہو گئی تھی، لوگ اس سے آٹومیٹیکلی دور ہو رہے تھے اور اسے اپنے ایریا میں سے بھی باہر نکال دیا تھا، کوئی اس کے قریب بھی نہیں آتا تھا، اور بعض میں آتا ہے یہ خود کہہ رہا تھا کہ میرے قریب مت آنا، خود ہی وہ لوگوں سے الگ ہو گیا، یعنی اس کو ایک سزا دی گئی، کب تک کے لیے یہ دی گئی؟ موت تک کے لیے، اور اس کے بعد کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ کیوں اتنی بڑی سزا کیوں دی گئی اسے؟ کیونکہ اس نے پوری قوم کو ورگلا دیا تھا، قوم کو بہکانا کوئی عام بات نہیں ہوتی، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہوتا ہے کہ آپ خود تو بہک رہے ہیں اور ساتھ میں قوم کو بھی اس گناہ میں لگا دینا۔ اتنی مشکل سے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سنبھالا تھا، اتنی مشکل سے ان کی تربیت کی تھی، اور پھر جب وہ 40 راتوں کے لیے پیچھے گئے تو سب کچھ بگاڑ دیا اس نے، ساری قوم کو ورگلا دیا، اس لیے اس کو اتنی بڑی سزا دی جا رہی تھی۔ انما بے شک، الہکم بے شک تمہارا معبود اللہ ہے۔ اچھا اب اس کو جلا دیا گیا تھا، کیوں جلا دیا گیا تھا؟ کیونکہ وہ سونے زیورات سے بنا ہوا تھا، اب اس میں ایک مال کی محبت آ گئی تھی لوگوں کے اندر کہ مال لگا ہوا ہے اس کے اندر، تو اب اس کو جلا دیا، اور جلانے کے بعد اس کی راکھ بھی بکھیر کے رکھ دیا، یعنی پورا پانی میں اس کو دریا میں ڈال دیا، یعنی کوئی نام و نشان تک لوگوں کا اس میں باقی نہ رہے۔ پھر کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ بے شک تمہارا معبود، تمہارا الہ اللہ ہے، وہ جو لا الہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، وسیع اس نے گھیر رکھا ہے، کل شیء علما ہر چیز کو علم سے، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں، ہم کہتے ہیں نا ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کیسے ہر جگہ؟ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، کیونکہ ہم بچوں کو یہ سکھاتے ہیں نا اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ کیسے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہر جگہ، اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ ہیں، اس لیے مطلب دیکھ رہے ہیں، یعنی علم کے اعتبار سے وہ ہمارے بیچ میں ہے، اس لیے بچوں کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں تاکہ وہ ڈریں، اور
اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں ہماری ہر حرکت پر ہماری نظریں رکھے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. یہ اس لیے کہا جاتا ہے اس نے گھیر رکھا ہے ہر چیز کو اپنے علم سے. اور یہ والا کس میں بھی آتا ہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض، آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو گھیر رکھا ہے. یہ بھی ہے، ٹھیک ہے. کذالک، اسی طرح، نقص، ہم بیان کرتے ہیں، قصص پیچھے چلنا، روٹ میننگ کیا ہے، پیچھے چلنا، قصہ سنانا، کہانیوں کے بھی پیچھے چلا جاتا ہے اس لیے اس کو قصہ کہتے ہیں. اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آپ پر من انبائی، کچھ خبریں، نبا کی جمع انبائی، کچھ خبریں، وہ جو در حقیقت سبقہ گزر چکی، وقد، اور در حقیقت، آتینا کا، عطا کیا ہم نے آپ کو، من لدنا، اپنے پاس سے، ذکرن، ذکر. اب اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم نے یہ علم آپ کو دیا ورنہ آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، یہ سب ہم آپ کو بتا رہے ہیں. من، جس نے، آردا، اعراض کیا، انہو، اس سے، فإنہ، تو بے شک وہ، اعراض کرنا مطلب منہ موڑنا، اگنور کرنا، جس نے منہ موڑا یا اعراض کیا اس سے، تو بے شک وہ، یحملو، اٹھائے گا قیامت کے دن، وزرن، ایک بھاری بوجھ. یحملو، وہ اٹھائے گا ایک بھاری بوجھ. کون سا بوجھ؟ حمل ہے یہ. کون سا بوجھ ہوتا ہے یہ؟ وہ بوجھ جو اٹھایا نہ جائے، ناگوار بوجھ. اور حمل ہوتا تو وہ جو اٹھا لیا جائے، ہے نا. یہی فرق بتایا تھا نا پہلے. حمل ایسے بوجھ کو کہتے ہیں جو نارملی اٹھا لیا جائے، جیسے لیڈی پریگننٹ ہوتی ہے، پیٹ کا بچہ یا درخت کا پھل، اس کے لیے حمل آتا ہے. جو بہت ناگواری کے ساتھ اٹھایا جائے، یعنی وہ اٹھایا ہی نہ جائے، جیسے بڑی بڑی بورے ہو گئے جو آپ اٹھا ہی نہیں سکتے، یا کوئی بھی بوجھ، اس کے لیے کیا آتا ہے؟ حمل آتا ہے. ٹھیک ہے. صرف کس کا فرق ہے؟ زبر اور زیر کا. منہ موڑنا، اعراض کرنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی چیز کو آپ نے دیکھا ہی نہیں، اس کو اٹھایا ہی نہیں، اس کو کھولا ہی نہیں، اس کو پڑھا ہی نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں، اس کو دیکھا ہی نہیں، اٹھایا ہی نہیں، اس کو کھولا ہی نہیں، اس کو سمجھا ہی نہیں، اس پر عمل ہی نہیں کرا، اس کو آگے بڑھانے کی بھی فکر نہیں ہے. یعنی ایسا کر دیا جیسے وہ چیز دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں رہی آپ نے. یہ اس کا مطلب ہوتا ہے اگنور کرنا، اور اس کا بہت بڑا گناہ ہے. ہاں، تو قرآن کے ساتھ بھی اگر آپ یہ برتاؤ کریں گے، یعنی آپ اس سے منہ موڑ رہے ہیں، آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں. اگر آپ اس کو اٹھاتے نہیں، پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، اس کو سمجھاتے نہیں، دوسروں تک نہیں پہنچاتے، اس کا مطلب آپ نے اس کو اگنور کر دیا، اعراض کر دیا. یوما، اچھا یہ رہا، خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، وسع، اور بہت بڑا ہے ان کے لیے، قیامت کے دن، حملن، بوجھ اٹھانا. کون سا بوجھ؟ کیونکہ وہ قیامت کے دن جو بوجھ ہے وہ ناگوار ہے، آسانی سے تو اٹھایا نہیں جائے گا. اگر آسانی سے اٹھایا جاتا تو سزا کہاں سے ہوتی؟ اس لیے حملن کا ورڈ ہے. جس دن ینفخو، پھونکا جائے گا، پھر سوری، سور میں، ونحشر، اور ہم اکٹھا کریں گے مجرموں کو، یومئذ، اس دن، زرقا، نیلی آنکھوں والے، زرقن، یعنی نیلی آنکھوں والے. اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ یعنی کس کی جمع؟ یہ ارزق کی جمع زرقن. ہاں، تو جس دن سور پھونکا جائے گا، یہ اس دن کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیلی آنکھوں والوں کو، یعنی ایک طرح سے سزا دی جائے گی، ان کی مجرموں کی بھی نیلی آنکھیں کر دی جائیں گی تاکہ الگ سے وہ، اور نیلی آنکھیں بھی ایسی نہیں جو یہاں پر ہوتی ہیں خوبصورتی کا سمبل ہوتا ہے، یعنی بہت عجیب سی جو ناگوار لگیں گی دیکھنے میں. ہاں، ڈراؤنی. یتخافتو، آپس میں باتیں کرنا، وہ آپس میں سرگوشیاں کریں گے، وہ سب باتیں کریں گے، بینہم، آپس میں. اچھا، نیلی آنکھوں کا ایک یہ بھی ہے کہ غصے میں ان کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی، کچھ کر نہیں پائیں گے لیکن غصے میں ان کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی، تو اس لیے وہ نیلی آنکھوں والے بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ سرگوشیاں کریں گے آپس میں، لم، نہیں، لبستم، تم ٹھہرے، مگر، عشرن، 10 دن. کہاں پر ٹھہرنے کی بات ہو رہی ہے؟ دنیا میں. یعنی قیامت کے دن کھڑے ہو کے کیا باتیں ہو رہی ہوں گی؟ 10 دن ہی تو ٹھہرے تھے دنیا میں. جیسے ہم کہیں پکنک پہ جاتے ہیں یا فارم ہاؤس وغیرہ پہ گھومنے یا ہل اسٹیشن پہ 10 دن کے لیے، تو یہ سمجھ لو ہل اسٹیشن ہی آپ کا، ایک طرح سے آپ فارم ہاؤس پہ ہی آئے ہوئے ہیں، سفر ہے آپ کا کہ 10 دن بعد آپ کو جانا ہی جانا ہے. ان کو بھی یہی لگے گا. ہم عالمو، زیادہ جانتے ہیں اسے جو، یقولون، وہ سب کہیں گے، اس جب، یقولو، کہے گا، امثلہم، ان سب کا مثالی، امثل، امسا،
امسا مطلب مثالی، جیسے پہلے بھی آیا تھا فرعون کے لیے کہ بہت مثالی طریقے ہیں تمہارے، تو امثالہم ان سب کا مثالی، طریقتاً طریقہ، نہیں لبثتم تم ٹھہرے مگر یومن ایک دن، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، میں ان سب کی باتوں کو دیکھ رہا ہوں، اس وقت دیکھ رہا ہوں گا کہ وہ آپس میں کیا باتیں کریں گے، اور ان سب کا جو مثالی یعنی جو سب سے سمجھدار انسان ہے، سب کا مثالی مطلب سب سے سمجھدار، وہ کیا کہے گا، ارے نہیں ایک ہی دن تو ٹھہرے ہو، 10 دن کہاں ٹھہرے، یعنی جو سب سے سمجھدار ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے، تو وہ کیا کہے گا، ایک ہی دن تو ٹھہرے ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عَنِ الْجِبَالِ پہاڑوں کے بارے میں، فَقُلْ تو کہہ دیجئے، يَنْسِفُوهَا بکھیر دے گا انہیں میرا رب، نصفاً بکھیر دینا، یعنی وہ یہ بھی کہتے تھے نا پہاڑوں کو کہ اچھا اتنے بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ روئی کی طرح کر دیں گے اس کو، اس بات پر بھی یقین نہیں کرتے تھے، پہاڑوں کے بارے میں بھی سوال کرتے تھے، یا یہ کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے معجزہ دکھاؤ، کیسا معجزہ، صفا اور مروہ کو سونے کا بنا دو اور دریا بہا دو اور وہ دریا ہمارے ساتھ ساتھ چلے، ایسے ہی وہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان سے کہہ دو کہ یہ جو پہاڑ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بکھیر دے گا۔ اب سوچو سب سے بڑا پہاڑ کون سا ہے، کیٹو، کیٹو ہی ہے نا، ماؤنٹ ایوریسٹ، ماؤنٹ ایوریسٹ تو ہے ہی، اور کیٹو بھی آتا ہے نا، نہیں انڈیا میں تو نہیں ہے، نہیں جہاں بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں وہ جو ہیں وہ کیسے لگیں گے جب وہ بالکل دھنکی ہوئی روئی کی طرح، اگر امیجن کرو تو ڈر کے ایک دم ڈر جاتا ہے، دل بھی کانپ جاتا ہے کہ امیجن کرو پہاڑ سارے اپنی زمین سے اٹھ گئے اور جتنے اوپر نظر آتے ہیں اس سے زیادہ وہ نیچے ہیں۔ میغ آتا ہے نا پہاڑوں کے لیے ورڈ قرآن میں، اور میغ کس کو کہتے ہیں، میغ وہی ہوتی ہے نا کیل جو ہوتی ہے، اب وہ کیا ہوتی ہے اوپر سے اتنی سی نظر آتی ہے اور زمین میں اتنی ہوتی ہے، وہ ایسے ہی پہاڑ ہیں، وہ جتنے اوپر نظر آ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ نیچے، اور وہی نکلیں گے تو کیا حال ہوگا، مطلب حیران کن منظر ہوگا وہ۔ وَيَذَرُهَا بس وہ چھوڑ دے گا اس کو، تو وہ چھوڑ دے گا اس کو، قاعًا میدان، کس کو، زمین کو، صرف کیا بن جائے گا جب سب چیزیں غائب ہو جائیں گی تو صرف کھلا میدان بن جائے گا نا، چٹیل میدان، صفصفاً چٹیل بنا کر، تو چھوڑ دے گا اس زمین کو میدان چٹیل بنا کر، بالکل پلین، کچھ بھی نہیں ہوگا، لا ترا نہیں تم دیکھو گے اس میں، امیجن کرتے جائیے نا ساتھ ساتھ میں پڑھ رہے ہیں نا آپ، امیجن بھی کرتے جائیے کیا ہوگا، نہیں تم دیکھو گے اس میں ایواجن کوئی ٹیڑھا پن، جیسے آپ کا بھوپال ہے نا یہ اتنا اوپر اتنا چڑھائی ہوتی ہے، پھر نیچے آ جاؤ، پھر اوپر چڑھ جاؤ، پھر نیچے چڑھ جاؤ، اور زمین کیسی ہوگی، بالکل چٹیل میدان، بالکل پلین ہوگی، کوئی اوپر نیچے ٹیڑھا پن ہوگا ہی نہیں اس کے اندر، ولا اور نہ ہی امتن کوئی ٹیلا، یعنی کوئی ٹیلا بھی نہیں ہوگا، یومئذ اس دن، یتبعون پیروی کریں گے، الداعیہ پکارنے والے کی، کون سی پکارنے والے کی، جب سور پھونکا جائے گا، لا عوجا نہیں کوئی کجی نہیں کوئی ٹیڑھا پن، لہو اس کے لیے، وخشعتی اور ڈر جائیں گے یا دب جائیں گی، خشع کہتے ہیں خشی طاری کہنا مطلب ڈر جانا یا دب جانا دونوں، تو دب جائیں گی، اصواتو آوازیں، للرحمانی رحمان کے لیے، یعنی کوئی بھی نہیں بولے گا، کوئی چو چا نہیں کر پائے گا اللہ تعالیٰ کے لیے، ساری آوازیں دب جائیں گی، فلا تو نہیں تسمعو تم سنو گے، سماعت سے تو نہیں تم سنو گے، الا مگر ہمسن آہٹ کے، کوئی آہٹ کے علاوہ کوئی آواز نہیں آئے گی، کسی بھی طرح کی آوازیں نہیں آئیں گی، ساری آوازیں اللہ تعالیٰ کے سامنے دب جائیں گے۔ آج ہم بہت بولتے ہیں نا اپنی مرضی سے، کتنا چپڑ کرتے ہیں، اور یہ زبانیں ہی جو ہیں وہ کہاں لے جائیں گے ہمیں، جہنم میں، دوزخ میں، کیونکہ اسی سے غیبت ہوتی ہیں، اسی سے چگلیاں ہوتی ہیں، اسی سے برے کام ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کسی کو برا سجیشن دینا بھی برائیوں میں لکھ لیا جاتا ہے، اس لیے یہ بھی سوچ سمجھ کے دینا چاہیے۔ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ چلو میں پہلے قرآن پڑھوں یا میں یہ کروں، تو سوچ سمجھ کے اس کا سجیشن دے کہ یہ بھی میرا لکھا جا رہا ہے کہ میں اس کو کیا سجیشن دیتی ہوں، اللہ کی نظروں میں کیا اچھا ہے اس کے اکارڈنگ آپ کام کریں، بات کریں، منہ کھولیں، زبان کھولیں۔ یومئذ اس دن، لا تنفع نہیں فائدہ دے گی، شفاعت کوئی سفارش، مگر من اس کی کہ اذینہ اجازت دے، لہو یا اس نے اجازت دی اسے، الرحمن رحمان نے، وردیہ اور وہ راضی ہو گیا اس سے، قولاً
بات میں، یعنی وہ پسند کرے اس کے لیے بات کو، یا وہ راضی ہو جائے اس کے لیے بات میں. تو اس دن صرف کون سفارش کرے گا؟ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سفارش نہیں کرے گا. آتا نا آیت الکرسی میں بھی آپ نے یہی پڑھا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اب ایسا تو ہے نہیں ہر کوئی اٹھ کر سفارش کرنے لگے گا. اللہ تعالیٰ مطلب کوئی بھی نیک اللہ تعالیٰ میرے ممی پاپا ہیں یا میرے رشتہ دار ہیں، میرے بچے ہیں، ان کو جو ہے معاف کر دو، ایسا تو ہوئے گا نہیں. بس اللہ تعالیٰ جب بولیں گے، جب اللہ تعالیٰ کہیں گے تبھی سفارش اسٹارٹ ہوگی. اور کس سے ہوگی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کے بعد باقی انبیاء بھی کریں گے، لیکن ہر کوئی نہیں کرے گا. یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو ان کے آگے ہے، وما، اور جو خلفہم، ان کے پیچھے ہے. کہاں پڑھی تھی یہ آیت؟ آیت الکرسی میں. ولا، اور نہیں، یحیطون، وہ احاطہ کر سکتے، بھی اس کے علماً، علم کا. یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہمارے آگے کیا ہے، ہمارے پیچھے کیا ہے، یعنی ہمارے پاسٹ میں کیا ہے اور ہمارے فیوچر میں کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے علم کو کوئی نہیں گھیر سکتا. صرف علم اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے جتنا وہ دینا چاہتا ہے. اور کتنا علم دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو؟ سوئی سمندر میں ڈالیں گے اور باہر نکالیں گے تو اس پہ جتنا پانی لگا رہا اتنا ہی. اور دنیا کتنی ہے آخرت کے مقابلے؟ آپ اپنی انگلی ڈالیں اور وہ باہر نکالیں تو جتنا پانی اس انگلی پہ لگا رہ گیا وہ دنیا ہے، باقی سمندر کیا ہے؟ آخرت. وَأَنَتِ، اور جھک جائیں گے، وجوہ، چہرے، للحی، حی، زندہ رہنے والے کے لیے، القیوم، قائم رہنے والے کے لیے. قیوم قائم رہنے والا بھی ہوتا ہے اور قائم رکھنے والا بھی ہوتا ہے، دونوں کے لیے قیوم آتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ قائم رہتا بھی ہے اور قائم رکھ سکتا بھی ہے، اور قائم رکھ رہا ہے وہ ہر چیز کو. وقد، اور در حقیقت، خوابا، وہ نامراد ہوا، جس نے حملہ، اٹھایا، ظلمن، ظلم کو. یعنی جو ظلم اٹھائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ نامراد ہوگا، یعنی اس کو اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سارے چہرے کس کے آگے جھک جائیں گے؟ جو زندہ رہنے والا ہے اور قائم رہنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ کوئی آواز نہیں آئے گی نا، مطلب پوری دنیا جو ہے وہ فنا ہو جائے گی اور کوئی آہٹ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ آج کوئی ہے میرے علاوہ؟ کوئی باقی ہے؟ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی. ومن، اور جو کوئی عمل کرے گا، من الصالحات، نیکیوں میں سے، اور وہ مومن ہے، فلا، تو نہیں، یخافو، وہ ڈرے گا، ظلمن، ظلم سے، اور نہ ہی حدمم، نقصان سے، کمی سے. حدمم کہتے کمی کو، کسی نقصان سے یا کمی سے. یعنی جو مومن ہوگا اور اس کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی وہاں پر کسی بھی طرح کا نقصان ہوگا. کون؟ جو مومن بھی کون ہوگا؟ جو نیکیاں کرے گا، یعنی اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا. سیدھی سی بات یہ کہ مومن کے اوپر بالکل بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَقَذَالِكَ، اور اسی طرح، أَنزَلْنَاهُ، نازل کیا ہم نے اسے، قرآن، عربیًا، عربی میں. وَصَرَّفْنَا، اور پھیر کر لائے ہم. صرفنا کس کو کہتے ہیں؟ بار بار بیان کرنا، پھیر کر بیان کرنا. اور پھیر کر لائے ہم، یا پھیر کر ہم نے بیان کیا، فیہ، اس میں، من الوعیدی، وعید میں سے، دھمکیوں میں سے، تنبیہات، دھمکیاں، تنبیہات، الرٹنس، لعلہم، تاکہ وہ، یا شاید کہ وہ، یتقون، ڈر جائیں، یا یحدثو، وہ پیدا کریں، یا حدث ہوتا ہے نئی بات بنانا یا کوئی بھی بات بنانا، یا وہ پیدا کر دے گا ان کے لیے، ذکرن، کوئی نصیحت، کوئی ذکر. قرآن کیوں آیا عربی زبان میں؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے مقصد بتایا ہے کہ قرآن عربی زبان میں کیوں آیا اور اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، تاکہ لوگ غور اور فکر کر سکیں، ان کے اندر پرہیزگاری پیدا ہو. کیونکہ عربی کے الفاظ کا جو دل پر اثر ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور کسی پر اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا عربی الفاظ کا اثر ہوتا ہے نا. جب آپ عربی میں سنیں قرآن اور اگر آپ اردو میں سنیں تو دونوں کی کیفیت الگ ہوتی ہے. لیکن عربی میں کیوں آیا؟ کہ تاکہ ہم غور کریں. اور عربی جو ہے وہ بہت وسیع زبان ہے
اب اس میں کیا ہے ایک ورڈ میں بھی بہت غور کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں. اب یہاں پر کیا ہے کہ ہمیں جو بھی ورڈ ہے اس کو بہت لمبا چوڑا ہو جاتا ہے وہ, اور عربی میں بہت لمبی بات بھی اتنی سی ہو جاتی ہے. جیسے ہم ہاں ایک ورڈ کے لمبے لمبے معنی نکلتے ہیں, اور اگر کوئی اور زبان میں ہوتا تو کتنا لمبا چوڑا ہوتا نا قرآن, لوگ اور ڈر جاتے, پہلے نہیں پڑھتے اور ڈر جاتے. وتعالی تو بلند ہے اللہ, الملکو بادشاہ, الحق سچا, ولا اور نہیں, تعجل آپ جلدی کرو, بالقرآنی قرآن کے ساتھ, من قبل اس سے پہلے کہ یقدا پوری کی جائے, الیکا آپ کی طرف, وحیہ اس کی وحی, وقل اور کہہ دیجئے, ربی زدنی علما اے میرے رب میرے علم میں زیادتی کر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, یعنی جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو جب جبریل امین آتے تھے قرآن لے کر تو آپ بھول نہ جائیں, آپ ساتھ ساتھ میں ریپیٹ کرتے رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, جب تک وہی پوری نہ کر دی جائے تب تک آپ جلدی نہ کریں, یعنی اس کو پڑھنے میں جلدی نہ کریں, اور بس کیا دعا کریں, ربی زدنی علما اے میرے رب میرے علم میں زیادتی کر. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے, بعض روایتوں میں آتا ہے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سوالات سنتے سوچتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ جلدی کرتے تھے کہ کاش اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب جلدی آ جائے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ زیادہ کے لیے جلدی نہ کرو بلکہ یہ دعا کرو, ربی زدنی علما. تو ہمارے نبی سے کہا جا رہا ہے جس کے پاس اتنا علم تھا, تو ہمیں کتنی پڑھنی چاہیے نا. آپ علم حاصل کرنے آ رہے ہیں, آپ کو تو یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے, ربی زدنی علما, اور کم سے کم قرآن شروع کرنے سے پہلے تو پڑھا کریں ربی زدنی علما. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی دعا پڑھتے تو دعا کرتے ربی زدنی علما, ربی زدنی ایمانن, ایمان کے لیے بھی. کون؟ ابن مسعود جو کہ صحابی تھے, اے میرے رب میرے ایمان میں اضافہ فرما. اور اسی طرح وہ یہ بھی کہتے اے میرے رب میرے علم ایمان اور یقین میں بھی اضافہ فرما. اسی طرح ہمیں علم میں بھی اضافے کی دعا کرنی چاہیے, ایمان میں بھی, یقین میں بھی, اور فہم میں بھی. فہم کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ کو. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات میں نے ایک ایک آیت پر 100 تفاسیر کا مطالعہ کیا, یعنی ایک ایک آیت کے لیے 100 تفسیر پڑھی, ان کا مطالعہ کیا. پھر میں اللہ تعالیٰ سے فہم کی دعا کرتا اور کہتا, یا معلم آدم و ابراہیم علمنی, اے آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو تعلیم دینے والے مجھے بھی تعلیم دے. انہوں نے کبھی کبھی اپنے علم پر بھی کبھی زندگی میں اپنے علم پر انہوں نے غرور نہیں کیا, جبکہ وہ اتنے بڑے مفسرین رہے ہیں, عالم رہے ہیں قرآن کے. اس کے باوجود انہوں نے کبھی, اس لیے جب آپ کو یہ قرآن کا علم آ جائے تو اس پر بھی آپ کو کبھی بھی تکبر اور غرور نہیں کرنا, بلکہ کیا کرنا ہے, اور لوگوں کو سکھانے کی کوشش کرنی ہے. آپ کو یہ اگر مجھے آ گیا, اتنا اچھا علم مجھے مل گیا, تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اوروں کو بھی یہ علم آ جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وارزقنی علم نہ تنفعنی. اچھا, اے اللہ تو مجھے جو علم نصیب فرمائے اس میں مجھے فائدہ پہنچا, اور مجھے وہ علم دے جو مجھے فائدہ دے, اور مجھے ایسا علم دے جس کے ذریعے میں فائدہ اٹھا سکوں. واقعی میں بہت خوبصورت دعا ہے. وَلَقَدْ اور در حقیقت عہدنا عہد لیا ہم نے الی آدم آدم سے, اس سے پہلے, فنسیا تو وہ بھول گیا, ولم اور نہیں, نجد ہم نے پایا اس کے لیے, عزمم کوئی عزم. عزم کس کو کہتے ہیں؟ پکا ارادہ, پختہ ارادہ, پختگی, یعنی ارادوں میں پختگی. اللہ تعالیٰ نے عہد کیا لیا تھا آدم علیہ السلام سے؟ عہد کیا لیا تھا؟ بنی آدم سے, یعنی آدم کی اولاد سے بھی, جس کو وہ بھول گیا اور کوئی ارادے میں پختگی نظر نہیں آ رہی اللہ تعالیٰ کو. معبود ایک ہے, اللہ تعالیٰ ایک ہے, یہی تو سب سے ایک لیا تھا وعدے الس. اور اب اللہ تعالیٰ پھر سے بتا رہے ہیں, دوبارہ وہی شروعات ہو جاتی ہے تخلیق کی. موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے بعد, اپنے بارے میں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ اب کیا کہہ رہے ہیں, اب دوبارہ غور کرو انسان کیسے پیدا ہوا. یہی ہے نا کہ قرآن کی اللہ تعالیٰ ابھی بھی کیا کہہ رہے تھے, لاسٹ آیت میں گزرا, ہم نے اس قرآن کو کیسا بیان کیا, بار بار پھیر پھیر کر بیان کی ہم نے اس میں باتیں, تاکہ انسان بھول نہ جائے. اس لیے دوبارہ وہی بات آ گئی کہ دیکھو اب دوبارہ اس پر غور کرو.
وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اسجدوا سجدہ کرو، آدم آدم کو، تو سجدہ کیا، انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا. بار بار کیوں آ جاتا ہے؟ آپ دیکھیں نا، یہ واقعہ اسی سے ہی، ہر چیز کی شروعات، برائیوں کی شروعات تو اسی سے ہو گئی نا. اس لیے بار بار آ جاتا ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا، اسی سے ہی برائیوں کی شروعات ہوئی ہے، اس لیے بار بار دھیان دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور اوپر سے یہ کہ شیطان نے سب سے پہلے یہی ہے، اور شیطان سب سے بڑا دشمن ہے، اور وہ دشمن کیسے بنا، اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں. دیکھو وہ ایسے دشمن بنا، اس طرح وہ دشمن بنا، کمپیریزن کر کے، میری باتوں کو نہ مان کے، بہانے بنا کے، غرور کر کے، تکبر کر کے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے وہ دشمن بن بیٹھا اللہ تعالیٰ کا. اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، بے شک یہ عدوٌ دشمن ہے، لکا تمہارا، ولی زوجی کا، اور تمہاری بیوی کا، فلا تو نہیں، یخرجنکما، تو ہرگز بھی نہ نکلوا دے تم دونوں کو، یخرجن ہے نا، نون پہ شد آ گیا، تو ہرگز بھی نہ نکلوا دے تم دونوں کو، من الجنتی، جنت سے، فتشقا، تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے، تشقا، مصیبت میں پڑ جانا، مخالفت کے لیے بھی آتا ہے. بے شک لکا تمہارے لیے ہے، اللہ کے یہ کہ نہیں، تجوعا، تم بھوکے ہوں گے، فیہا، اس میں، من جوعین آیا تھا نا، جو کس کے لیے آتا ہے، بھوک کے لیے، اور نوم، نیند کے لیے. تو یہاں پر کیا ہے، یہ کہ نہیں، تجوعا، تم بھوکے ہوں گے، فیہا، اس میں، ولا، اور نہ ہی، تارا، تم اوریا ہوں گے، مطلب نیوڈ، بے کپڑے. نہ تو جنت میں تم کبھی بے لباس ہوں گے، اور نہ ہی تم بھوکے ہوں گے. اس لیے بس شیطان کی باتیں مت ماننا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی. وَأَنَّكَ، اور بے شک تم، لا تَظْمَؤُ، نہیں تم پیاسے ہوں گے. ہم دعا پڑھتے ہیں نا، ذَهَبَ الظَّمَأُ، اسی سے ہے نا، کون سی دعا ہے یہ؟ افطار کے بعد کی جو پڑھتے ہیں، ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَتِ الْعُرُوقُ، ہے نا، تو اس میں بھی یہی والا ورڈ آتا ہے نا، تَظْمَؤُ، اسی سے بنا ہے. تو یہاں پر کیا ہے، اور بے شک تم نہیں پیاسے ہوں گے، فیہا، اس میں، ولا، اور نہ ہی، تضحا، تمہیں دھوپ لگے گی. الضحا کون سا ہوتا ہے، چاشت کا وقت. تو چاشت کے وقت میں دھوپ زیادہ ہوتی ہے نا، گرمیوں میں آپ نکل جائیں ذرا 10-11 بجے قریب، کتنی بڑھیا دھوپ ہوتی ہے. تو نہ ہی تم پیاسے ہوں گے اس میں، اور نہ ہی تمہیں دھوپ لگے گی. فوسوسا، تو وسوسہ ڈالا، الیہ، اس کی طرف، شیطان نے، کس کی طرف، آدم علیہ السلام کی طرف. قالا، کہا، یا آدم، اے آدم، حل، کیا، ادلوکا، میں رہنمائی کروں تمہاری، ادلوکا یعنی میں تمہیں راستہ دکھاؤں، میں رہنمائی کروں تمہاری، علی شجرتی، درخت پر، الخلدی، ہمیشگی کے، و ملکن، اور بادشاہت کے، لا یبلا، نہیں پرانی ہوگی. یعنی ویکنیس، اس میں کیا بات ہے، انسان کی سب سے بڑی ویکنیس جو ہے نا، شیطان نے اسی کو پکڑا. ویکنیس میں ویکنیس ہی دکھائی جا رہی نا. انسان کیا چاہتا ہے کہ ہمیں نعمتیں ملیں اور وہ ہماری جو ہے ہمیشہ رہیں. وہ کبھی ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ اگر میرے پاس کوئی اچھی سی چیز آئے وہ کبھی خراب نہ ہو، یا گاڑی آ جائے تو وہ کبھی پرانی نہ ہو، اس کے اسکریچز نہ پڑے، یا کوئی بھی کپڑے آ جائے تو ہم کتنا اسے سنبھال کے رکھتے، خراب نہ ہو جائے میرا نیا سوٹ. ویکنیس ہے نا یہ. تو اس نے کیا کہا، یہ دیکھو تم اتنے آرام سے جنت میں رہ رہے ہو، بادشاہ تمہیں مل رہی ہے، تو تم چاہتے ہو کوئی یہ بادشاہ چھین جائے، ہمیشہ چاہتے ہو نا رہنا اس میں. بس وہی ویکنیس والا پوائنٹ پکڑ لیا. تو انسان کی اصل ویکنیس کیا ہے کہ زندگی زیادہ مل جائے، ٹھیک ہے، اور اس کو ہمیشہ یہ ہے کہ اس میں جو بھی چیزیں ہیں وہ بھی ہماری کبھی بھی پرانی نہ ہو وہ. اور یہی ویکنیس شیطان پکڑ لیتا ہے. اور مومن وہ ہوتا ہے جو ان پر کنٹرول کرتا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے، ان چیزوں پر کنٹرول کرنا ہے، اپنی نفس پر کنٹرول کرنا ہے. یعنی اچھا پہننا ہے، اچھا کھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی ایسے دے رکھی ہے کہ آپ گاڑی میں گھومے پھریں تو آپ جہاں جائیں گاڑی کا استعمال کریں. ایسا تو نہیں ہے تقوی کے لیے آپ پیدل چلنے لگیں گے، ہے نا. کسی کو پڑھانے جانا ہے کہ نہیں مجھے اور تقویٰ چاہیے، مجھے اور ثواب چاہیے، تو میں جو ہے دور تک پیدل چل کے جاؤں گی، ایسا نہیں ہے. لیکن جو زیادہ پانے کی جو ہڑپ ہوتی ہے نا، ہوس جو ہوتی ہے، وہ بہت بری چیز ہے. ہر سال نیا آ جائے کچھ، ہر سال کچھ نیا آ جائے، بس وہی اصل میں شیطان نے پکڑ لیا نا. یہ شیطان کا ہے. اور ہم کیا کرتے، شیطان کا حکم مانتے، نہیں مجھے تو یہ بھی رکھنا ہے، مجھے تو یہ بھی رکھنا ہے، ہر بار مجھے نیا چینج کرنا ہے گھر میں، ہر عید آ رہی تو مجھے ہر عید پر نیا کچھ چاہیے. یہ سب ہوتی ہے نا، یہ ہوس ہوتی ہے انسان کی. اس پر اگر ہم کنٹرول نہیں کریں گے نا تو شیطان ہمیں جنت سے نکلوا دے گا. اس لیے کیا سوچیں، یہ چیزیں تو 10 دن کی ہے بس،
اور اگر آپ زیادہ سمجھدار ہیں تو 1 دن کی ہے نا, ابھی پڑھا ہے نا, 1 دن کی زیادہ سمجھدار ہے. اور واقعی میں اصل سمجھداری ایک تو یہ ہے کہ اچھا کریں سب کچھ اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, لیکن زیادہ کے لالچ میں نہ پڑیں, ہوس نہ آئے آپ کو, غلط کام نہ, وہی وہ تو صبر ہو گیا, جس پر نہیں ہے تو وہ صبر کرے اس پر, اور جسے مل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں طریقے سے آزما رہا ہے نا, دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے تو اللہ آزما رہا ہے کہ اب تم کیا کرتے ہو, اور اگر لے لیا تب بھی آزما رہا ہے کہ اب کیا کرتے ہو, دوسروں پر بھی تو وہ صحیح ہو جاتا ہے. یعنی اب شیطان نے کیا ورگلایا کہ کیا میں تمہاری اس درخت پر رہنمائی کروں, اس درخت کا پھل کھا کر آپ ہمیشہ کے لیے آپ کو ہمیشہ کے لیے جنت کی بادشاہت مل جائے گی. فَأَكَلَا تو ان دونوں نے کھایا, اکلا ان دونوں نے کھایا, منہا اس میں سے, فبدت تو ظاہر ہو گئی ان دونوں کے لیے, سوآتہما ان دونوں کی شرمگاہیں, وَتَفِيقَ يَخْصِفَانِ وَتَفِيقَ يَخْصِفَانِ وہ دونوں چھپانے لگے, وہ دونوں لگے چھپانے, یخصفانی وہ دونوں لگے چھپانے, علیہما اپنے اوپر, میوں ورقی پتوں سے, الجنتی جنت کے, وعصا اور نافرمانی کی آدم نے, ربہو اپنے رب کی, فغوا تو وہ بھٹک گئے. شیطان نے ورگلا دیا تھا نا, اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہاں مت جانا. اب سب سے پہلے کیا ہوا, ان دونوں کی شرمگاہیں ہی سب پر ظاہر ہو گئیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بھی سمجھ دی تھی کہ ہمیں ننگے نہیں ہونا, نیوڈ نہیں ہونا, تبھی تو وہ فوراً جلدی سے چھپانے لگے. یعنی ایک دوسرے کی شرمگاہیں نہیں دیکھی انہوں نے, اور پھر وہ بہت ناگوار گزرا انہیں, اور جلدی سے کیا کرنے لگے, پتوں سے چھپانے لگے. ابن عباس, چلیے پہلے یہ پڑھ لیں پھر بتاتے ہیں. ثم اجتباہ پھر چن لیا اسے, ربہ اس کے رب نے, فتابا تو مہربان ہوا, متوجہ ہوا, علیہ اس پر, وہدا اور اس نے ہدایت دی. قالہ بتا کہا, اہبتا دونوں اتر جاؤ, منہا اس سے, جمیعاً اکٹھے, بعضکم لبعض تمہارا بعض میں سے ہے, عدوٌ دشمن ہے, فاما پھر اگر یاتینکم آ جائے گی تمہارے پاس, منی میری طرف سے, ہدن ہدایت, فمن تو جس نے, اتبع پیروی کی, ہدایا میری ہدایت کی, فلا تو نہیں, یدلو وہ بھٹکے گا, ولا اور نہ ہی وہ, یشقا مصیبت میں پڑے گا, نامراد ہوگا. یشقا مصیبت میں پڑنا ہے, نامراد, ٹھیک ہے, نہ ہی وہ مصیبت میں پڑے گا, نہ ہی وہ نامراد ہوگا. کس سے, جو کون سی ہدایت کی پیروی کرے گا, قرآن کی. اب یہی ہے نا, آدم علیہ السلام اور ماں ہوا دونوں آ گئے. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, تمہاری نسلیں بڑھیں گی اور تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. اب جس نے میری ہدایت کی پیروی کی وہی کامیاب ہوگا, اور جس نے نہیں مانا تو وہ نامراد ہوگا, مصیبت میں پڑے گا. ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے وہ دنیا میں گمراہ کبھی بھی نہیں ہوگا اور آخرت میں کبھی محروم نہیں ہوگا. پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی. ومن اور جس نے آردہ اعراض کیا, عن ذکری میرے ذکر سے, فإنا تو بے شک اس کے لیے ہے, معیشتن گزران, معیشتن زندگی گزارنے کا سامان زندگی, دنکن تنگ, ونحشرہ اور ہم اٹھائیں گے اسے قیامت کے دن, اعمیٰ اندھا کر کے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124. تو جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا میں اس کی معاشیت کو تنگ کر دوں گا, چھین لوں گا. معاشیت میں کیا آتا ہے, کھانا پینا, زندگی کا سامان, سب چیز آ جاتی ہے. تو جو کوئی قرآن سے منہ موڑ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی زندگی تنگ کر دیں گے, یعنی اس سے اس کی سامان زندگی چھن جائے گی. اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ دنیا میں بھی سکون میں رہیں تو آپ کو اب قرآن سے اعراض نہیں کرنا, اور یہ لائن کوٹ کر لیں. کیوں, جب آپ کو کسی مسلمان کو سمجھانا ہو, آپ کہیں لیکچر دینے والے ہوں, آپ کو کہیں قرآن پر لیکچر دینا ہو, تو اس آیت کو ضرور کوٹ کریں, آیت نمبر 124, کیونکہ میں بھی اسے ضرور کوٹ کرتی ہوں اور آج کل یہی ہو رہا ہے. اور صرف آپ یہ دیکھیے کہ جو کھانا پینا یا زندگی کا سامان ہے وہ کیسے چھنتا ہے. اللہ اتنی بیماری دے دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے رکھا ہوتا ہے نا, ہم نہیں کھا پاتے. یہ ہوتا ہے چھننا.
یہ تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل تنگ کرنے کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے لیکن تم للچا اتنا رہے ہو کہ اب تم کھا ہی نہیں سکتے اس کو. بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں. کچھ کے لیے تو یہ آزمائش ہوتی ہے بیماریاں, کچھ کے لیے یہ کیا ہوتی ہے, سزا ہوتی ہے کہ تم نے میرے ذکر کو چھوڑا, اب میں تم سے تمہاری معاشیت کو چھین لوں گا. اور قیامت کے دن اسے اللہ تعالیٰ اندھا کر کے اٹھائیں گے. اگر ہم چاہتے ہیں قیامت کے دن اندھے نہ ہوں تو قرآن کو پڑھنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے, دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی. قالا, وہ کہے گا, ربی, اے میرے رب, کیوں, حشرتنی, تو نے اٹھایا مجھے, آما, اندھا کر کے, وقد, اور در حقیقت, کنتو, تھا میں, بصیرن, دیکھنے والا. یعنی یہ قرآن چھوڑنے کا نقصان ہے. کیا کہے گا وہ, اللہ تعالیٰ دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا, آپ نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا. اچھا, یہ جو آیت نمبر 124 ہے اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم جانتے ہو یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی, کیا تمہیں معلوم ہے کہ تنگ حالی کیا ہوتی ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا, اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کافر کا اس کی قبر میں عذاب سے دوچار ہونا, اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس پر 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں. کیا تم جانتے وہ سانپ کیسا ہوتا ہے, وہ 70 سانپ اسد ہے, اسد مطلب ازدہ جو ہوتا ہے وہ, اور وہ ہر اسد ہے, ہر اسد کے 7 سر ہوتے ہیں, وہ اسے قیامت تک ڈھستے اور نوچتے رہیں گے. یعنی ایک تو سانپ ہے اور وہ بھی اسد والا, اور اس کے 5 سر, 7 سر ہوتے ہیں, تو یعنی وہ اس کو قیامت تک ڈھستے رہیں گے. یہ قرآن سے منہ موڑنے کا نقصان ہے, جس نے بھی قرآن سے منہ موڑا. تو اس لیے قرآن پر زیادہ دھیان دیا کریں, اور کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں مجھے اپنے بچوں کو تو ضرور پڑھانا ہے. اس کے بعد سے آپ کی ذمہ داری تو ختم ہو جاتی ہے انشاءاللہ. کہا, ہے میرے رب, کیوں تو نے اٹھایا مجھے اندھا کر کے, اور در حقیقت تھا میں دیکھنے والا. یعنی ایک اور نقصان. قالا, اللہ تعالیٰ کہے گا اسی طرح, آتت کا, آئے تھے تیرے پاس, آئی تھی تیرے پاس, آیا تو نا نشانیاں, آتت ہے نا فیمیل کا, فعالت کے وزن پر, آئی تھی تیرے پاس ہماری نشانیاں, فنسیتہا, تو بھول گیا انہیں, وکذالک, اور اسی طرح آج, تنسا, تو بھلا دیا جائے گا. یعنی میرے پاس نشانیاں آئی, تیرے پاس نشانیاں آئی تھی, تو نے اس کو بھلا دیا تھا, آج تو بھلا دیا جائے گا. اب یہاں پر کیا ہے, نسیہ, تو بھول گیا انہیں. اس کا مطلب کیا ہے, صاحب قرآن جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کو ساری زندگی اپنا علم بڑھانا ہے, اس کو بھولنا نہیں ہے. یہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. بھول گیا مطلب آپ نے پڑھ دیا اور آپ, ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی اور آپ نے رکھ دیا. آپ کو صاحب قرآن کو ہمیشہ اپنا علم ہمیشہ بڑھاتے رہنا ہے, قبر تک, چاہے کوئی کتنا بھی بوڑھا ہو جائے, اس کو ہمیشہ جہاں بھی اس کو یہ لگ رہا ہے میرا علم بڑھ رہا ہے, اس کو اپنا علم بڑھانا ہے. سمجھدار انسان وہی ہے, ٹھیک ہے نا, جو مستقل وہی کام کرتا رہے. ایک بار کسی چیز کو جاننا کافی نہیں ہوتا, بلکہ اس کو بار بار دہراتے رہنا, پڑھتے رہنا. اور بھولنے کا علاج کیا ہے, ریپیٹیشن, بار بار پڑھتے رہنا ہے نا, ریویژن کرتے رہنا, یہ بھولنے کا علاج ہے. اور اسی طرح نجزی, ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جو اسرفا, حد سے گزر گیا. سرفا یسرفو, اسراف بھی اسی سے بنا ہے نا, جو حد سے گزر گیا. ولم, اور نہیں, یومن, وہ ایمان لایا, بھی آیاتی, آیتوں پر, ربی ہی, اپنے رب کی. ولا عذابو, اور ضروری عذاب آخرت کا, اشدو, زیادہ شدید ہے. و ابقا, اور باقی رہنے والا ہے, یعنی کبھی ختم نہیں ہوگا. افلم, تو کیا نہیں, یہدی, رہنمائی کی ان کی, کم کہ کتنی ہی اہلکنا, ہم نے ہلاک کی, قبلہم, ان سے پہلے, من القرونی, بستیاں, یمشونا, وہ چلتے پھرتے تھے, مشا مطلب چلنا, وہ چلتے پھرتے تھے, فی مساکنہم, ان کے ٹھکانوں پر, یعنی ان کے گھروں میں, مساکنہ, رہنے کی جگہ, سکنہ, گھر کے لیے. انہا, بے شک اس میں ضروری نشانی ہے, لی اولن نوحا, ہر عقل والے کے لیے. پہلے بھی آیا تھا نا, نوحا نہیں سے بنائے, ہر عقل والے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ جتنی بھی پرانی بستیاں ہیں, کیا انہوں نے تمہاری رہنمائی نہیں کی تھی, یعنی پرانی بستیوں نے. کیسے, یعنی جب آپ نے دیکھا کہ پرانی بستیاں ہلاک ہو گئیں, تو اور وہ کیوں ہلاک ہو گئیں, بس اسی بات کی وجہ سے ہمیں سدھر جانا چاہیے, یعنی اپنے راستے پر آ جانا چاہیے تھا. اگر پرانی بستیاں بھی ہماری رہنمائی نہیں کر سکی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا, پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, پھر ہمیں کوئی نہیں سدھار سکتا. یہی ہوتا ہے نا, انسان دوسروں کے حالات دیکھ کر ہی تو اپنے آپ کو سدھارتا ہے نا, اگر دوسروں کے عبرت لیتا ہے. اور اگر دوسروں کے حالات سے بھی انسان عبرت نہ لے تو
کیا کر سکتا ہے اس کا؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسری بستیوں کو دیکھو، ان کے حالات پڑھو، ان سے نصیحت حاصل کرو، ان سے عبرت پکڑو، اور وہ کام نہ کرو جو انہوں نے کیا تھا، ورنہ ہمارا بھی انجام یہی ہوگا. ولولا، اور اگر نہیں ہوتی ایک بات، سبقت، جو پہلے ہو چکی، من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، لکانا، ضرور ہو جاتا، لزامن، لازم. کیا لازم ہو جاتا؟ عذاب. وعجل، اور ایک وقت، مسمن، مقرر. یعنی اگر قیامت کی بات اگر طے نہ ہوتی تو سب کے اوپر عذاب آ چکا ہوتا. فاصبر، تو صبر کرو اس پر جو یقولون، وہ سب کہتے ہیں. وسبح، اور تسبیح کرو اپنے رب، حمد کے ساتھ اپنے رب کی، قبلہ، پہلے، طلوع الشمسی، سورج طلوع ہونے سے، وقبلہ، اور پہلے، غروبہا، اس کے غروب ہونے سے. کتنی باری آیتیں آ گئی نا. ومن، اور کچھ، آنائی، گھڑیاں، آنائی، گھڑیاں رات کی، وسبح، تو تسبیح کرو، واطرافا، اور کنارے پر، النہاری، دن کے، لعلہ، تاکہ آپ تردا، راضی ہو جائیں. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ گھٹتا تھا ان کی باتوں سے. پہلے بھی آ رہا ہے نا، تو ان کی باتوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے، ان کا سینہ گھٹتا تھا، اور وہ بے چینی ہوتی تھی کہ کیوں یہ میری بات نہیں مانتے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیحت کی کہ آپ صبر کرو اور تسبیح کرو زیادہ سے زیادہ. اگر کوئی ہماری بات نہیں مان رہا تو ہمارا کام کیا ہے؟ نصیحت کرنا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، تسبیح کرنا. اس کام میں بہت مشکلیں آتی ہیں. جب بھی آپ اللہ کے کام کے لیے نکلیں گے، شیطان بہت سارے دشمن آپ کے راستے میں بھیجے گا، بہت پریشانی آپ کے راستے میں ڈالے گا. تو آپ کا کام کیا ہے؟ صرف اللہ کے خاطر صبر کرنا اور اللہ کی تسبیح بیان کرنا. اور یہاں پر مراد 5 وقت کی نمازیں بھی ہیں اور صبح شام کے اذکار بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور تہجد بھی. ہاں، دن کا کنارہ، اطرافیہ، مغرب. ولا، اور نہیں، تمدنا، ہرگز بھی بڑھائیں، مد کہتے ہیں بڑھانے کو، اور ہرگز بھی نہ بڑھائیں، عینئی کا، اپنی دونوں آنکھیں، علما، اس کی طرف جو، متانا، فائدہ دیا ہم نے، اپنی دونوں آنکھیں، عینئی کا، علما، اس کی طرف جو، متانا، ہم نے فائدہ دیا، بھی اس کے ساتھ، ازواجن، مختلف لوگوں کو. ازواجن قسم کے لیے آتا ہے نا، ہر طرح کی قسم کے لیے، مختلف لوگوں کو ان میں سے، زہرقا، رونق کے لیے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی، لنفتنہم، تاکہ ہم آزمائیں انہیں، نفتنا، فتنہ سے آزمائیں، ہم آزمائیں انہیں، فیہی، اس میں، ورزق، اور رزق آپ کے رب کا، خیرن، بہتر ہے، وابقا، اور باقی رہنے والا ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ دے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی کو، کہ دنیا کی طرف اپنی آنکھیں نہ بڑھائیں، یعنی اپنی آنکھیں ان کی طرف نہ اٹھائیں جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سامان دیا، دنیا میں رونق دی، دنیا میں بہت عیش و عشرت دی. اگر آپ کو بھی ایسا ہو کہ آپ کی بھی آنکھیں ایسی ڈگمگائیں دوسروں کے عیش و عشرت دیکھ کر، دوسروں کا گھر دیکھ کر، دوسروں کے گھر کی رونقیں دیکھ کر، تو یہ آیت یاد کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی منع کر دیا تھا. تو ہم کون ہیں؟ جبکہ نبی مانگتے تو ان کو کتنی جلدی مل جاتا. تو دنیا کی رونق ہمیں ہماری عبادتوں سے اور ہمارے ایم سے ہمیں غافل کر دیتی ہے، اس لیے ان کی طرف ہمیں نہیں دیکھنا. اور کبھی بھی اگر ایسا ہو رہا ہو تو آپ کا بھی من کرے تو پھر کیسی مجلس میں جانا شروع کر دیں؟ دیندار لوگوں کی مجلس میں جانا شروع کر دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرے اور واپس آپ ٹریک پر آ جائیں. کیونکہ شیطان تو ورگلاتا رہتا ہے، اس لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ اس قرآن سے اپنا تعلق جوڑ کے رہنا ہے اور ایسی مجلسوں میں بیٹھنا ہے جہاں پر آپ کا ایمان کا اضافہ ہو، اور اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے. ومر، امرا، یامرو، مر، حکم دیجیے، امر ہے، اہلکا، اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ، نماز کا. پھر آ گئی یہ والی آیت، کتنی آ رہی ہے نا. اور حکم دے اپنے گھر والوں کو نماز کا، وستبر، اور قائم رہیے، مطلب بالکل ڈٹ کر رہنا، یعنی جم کر رہنا، قائم رہیے، علیہا، اس پر، لا نسألوکا، نہیں ہم سوال کرتے آپ سے. قائم کس پر رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ نماز پر. یہ نہیں کہ ابھی پڑھ لی، دو وقت کی پڑھ لی، 3 وقت کی پڑھ لی، یا پھر چلو ابھی جوانی میں پڑھ لی، بڑھاپے میں نہیں پڑھی، یا چلو صحت میں پڑھ لی، بیماری میں بھول گئے، یا ہم نے امن میں پڑھ لی، سفر میں بھول گئے.
اس طرح نہیں کرنا، ہمیشہ قائم رہنا ہے، چاہے سفر میں ہو، بیماری میں ہو، جنگ میں ہو، مشکل حالات ہوں، اچھے حالات ہوں، ہر حال میں آپ کو نماز پر قائم رہنا ہے۔ نہیں ہم سوال کرتے آپ سے رزقاً کسی رزق کا، نہانو ہم نرزقو کا رزق دیتے ہیں آپ کو، وعاقبتو اور انجام ہے للتقوی تقوی والوں کے لیے، یعنی کیسا انجام؟ اچھا انجام ہے تقوی والوں کے لیے۔ ابن مسعود کہتے ہیں جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی بھی دین نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، یعنی اس کا مطلب بتایا آپ کو؟ اب قرآن میں کیا آتا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز چھوڑ دیں گے تو کس میں سے ہو جائیں گے؟ مشرکوں میں سے۔ ہاں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک انسان اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان فرض نماز چھوڑنا ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انسان اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان فرق کیا ہے؟ صرف نماز چھوڑ دی تو وہ کافر ہو گیا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا، نماز کی حفاظت کرنے والے کے اللہ تعالیٰ ان کے جو نماز کی حفاظت کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا فضل عطا کریں گے، اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور اچھا انجام ہوگا۔ وقالو اور کہتے ہیں کیوں نہیں آتی نا وہ لاتا ہمارے پاس کوئی نشانی من ربی ہی اپنے رب کی طرف سے، اولم اور کیا نہیں تاتی ہی مائی ان کے پاس کوئی نشانی جو فی الصحفی صحیفوں میں ہے للأولا پہلے صحیفوں میں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے نا کہ کوئی معجزہ کیوں نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں معجزے تو پہلے بھی آئے تھے، پہلے رسول بھی لائے تھے، پہلے صحیفوں میں تھے، تو کیا وہ ایمان لائے تھے؟ جب وہ نہیں لائے تو تم کیسے لے آؤ گے؟ تم بھی نہیں لاؤ گے۔ وَلَوْ أَنَّا اور اگر نہ ہوتی انا کہ بے شک ہم اہلکناہم ہم ہلاک کر دیتے انہیں بالعذابی عذاب کے ساتھ من قبلہ اس سے پہلے، کیا نہ ہوتی؟ اگر قیامت کی بات پہلے سے طے نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتے۔ لقالو ضرور وہ کہتے اے ہمارے رب کیوں نہیں ارسلتا تو نے بھیجا ہماری طرف رسولن کوئی رسول فنتبعا تو ہم پیروی کرتے آیتی کا تیری آیتوں کی من قبل اس سے پہلے کے نزلہ ہم ذلیل ہوتے و نخزا اور ہم رسوا ہوتے، نزلہ ذلیل ہوتے اور نہ ہی ہم رسوا ہوتے، ذل سے بنا نا ذل زال لام لام اس کا روٹ ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کوئی قرآن نہ بھیجتا ان کی طرف رسول نہ بھیجتا اور ایسے ہی ان سب کو ہلاک کر دیتا تو کیا کہتے یہ سب؟ اللہ تعالیٰ رسول بھیج دیتے، ہم زیادہ ہدایت والے ہو جاتے، آپ ایک بار ہمارے پاس رسول تو بھیجتے، اور اب بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے تو اب مانتے نہیں ہیں۔ قل کہہ دیجئے کلن سب کے سب متربصن انتظار کرنے والے ہیں، فتربصوا تو تم بھی انتظار کرو، فتقوسا جلد ہی تعلمون تم سب جان لو گے من کون اصحابو ساتھی ہے صراط السوی راستے کا سیدھے، ومن اور کس نے اہتدا ہدایت پائی، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ان کی باتوں کو چھوڑ دیجئے، آپ انتظار کریے، وہ بھی انتظار کریں گے، آپ بھی انتظار کریے، اور جلد ہی جان لیں گے کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون ہدایت والا ہے۔